الف تن میرا چشم ہووے میں مرشد ویکھی نہ رجاں چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا صبری نہ آوے میں ہور کتے والی پجاں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو بولو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مینو لکھی کروڑاں حجاں شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں تن من میرا جوں درزی دیاں لیراں اینا لیراں دی گل الفی پا کے تے میں رلسا سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں باہو کرساں میراں میراں اللہ 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 نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ الاسلام الاسلام
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو. نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تنہا تو حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول باخدا. ہر کے طالب حق بود من حاضرم از ابتدا تا انتہا یکدم برم. شد اجازت باہورا از مصطفیٰ شد اجازت باہورا از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بہرز خدا. قابل صد احترام حضرات صاحبان علم و دانش، برادران عشق و محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ اسلامیہ نوٹنگم کے غیور ساتھیوں نے آج سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین امام العاشقین فنا فی عین ذات یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز کی یادوں کے چراغ روشن کر رکھے ہیں. آج یہ عمارت کتنی خوش ہے، آج یہ در و دیوار کتنے منور ہیں. اس بنیاد پر کہ اگر اس پر میرے سلطان کی نگاہ نہ پڑی ہوتی تو آج یہ بلڈنگ کوئی پب بھی ہو سکتی تھی، کوئی کلب بھی ہو سکتی تھی. تو اس لحاظ سے آج پہلی مرتبہ یہ روح پرور پروگرام جو کہ آپ نے رکھا ہے، اور دوران ہفتہ جس محبت اور جس خلوص سے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آج آپ نہیں آئے بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز جو ہیں، وہ ایسے مرشد کامل ہیں جو صرف اپنے مرید کے گرد نہیں گھومتے بلکہ ہر طالب حق کو بارگاہ مصطفیٰ میں اس بنیاد پر پہنچاتے ہیں کہ جو نبی تک پہنچ گیا
اس کے لیے خدا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور دین میں ان دونوں باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ دست بیت کرد مارا مصطفیٰ، یہ جو ایک کمٹمنٹ ہے، یہ جو ایک تعلق نبھانے کی بات ہے، اور اس تعلق کو، اس بیت کے تعلق کو قرآن نے بیان کیا ہے اور بڑے مخصوص پیرائے میں بیان کیا ہے، اور وہ منظر میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ماحول سازگار سمجھتا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف پہنچے مذاکرات کے لیے، قریش مکہ نے کہا اے عثمان، تو بڑے عرصے کے بعد مکے میں آیا ہے اور اس میں اللہ کا گھر ہے، باقی تو مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ہم ان کو اجازت بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن تمہارے لیے ہم اجازت دینے کو تیار ہیں کہ تو طواف کعبہ کر لے، لیکن وفاداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے عثمان غنی کے پیش نظر تھا۔ فرمایا اس کعبے کا طواف بغیر مصطفیٰ کے میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن جس کملی والے نے اس کعبے کی عظمت کا راز بتایا ہے، جب تک وہ رازدار میرے آگے آگے نہ ہو اور میں اس کے پیچھے پیچھے نہ ہوں، مجھے یہ طواف کرنا گوارا نہیں ہے۔ اور اسی دوران چونکہ آپ کو وہاں دیر لگ گئی اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے شہید کر دیا ہے، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اپنے ہاتھ بڑھائے اور فرمایا میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اور اس عہد و پیمان میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اب یہ ہاتھ مدینے والے کے ہاتھوں میں آئے ہوئے تھے، اور اس خوبصورت منظر کو پروردگار نے پسند فرمایا اور کلام بھی فرما دیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور اضافی طور پر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت بے سے ہے، بک جانے سے ہے، ایسا سودا جس میں اپنے پاس بندہ کچھ نہیں رکھتا، دے دیتا ہے سب کچھ، اور جنہیں دیتا ہے وہ لینے والے نہیں ہیں، وہ واپس اس طرح دیتے ہیں کہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے اس منصب کو پروردگار نے یوں بیان فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اور اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ جو کچھ میں تمہیں تقسیم کرتا نظر آ رہا ہوں، یہ تقسیم جو میری تم دیکھ رہے ہو، یہ جو میں نے صداقت دی ہے ابو بکر کو، میں نے جو عدل و انصاف کا تاجدار بنایا ہے پیارے عمر کو، میں نے جو شرم و حیا کا نور عطا کیا ہے عثمان کو، اور میں نے جو تدبر اور تفکر کی حسین وادیوں کا راہ رو بنایا ہے علی کو، یہ اسی تقسیم کا حسن ہے۔ حضرات، یہ عہد و پیمان
جو نبی کے ہاتھوں پر صحابہ نے پیش کیا، اس پر پروردگار نے یہ اعلان فرمایا کہ محبوب جو آپ کے ہاتھوں پر بک رہے ہیں، جنہیں آپ خرید رہے ہیں، جو آپ کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انہیں آپ نے نہیں خریدا، انہیں انما یبایعون اللہ، اب یہ اللہ کی بیعت میں آ چکے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات اہم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب جماعت بن جاتی ہے نا، اور جماعت ہے نام دو افراد یا دو سے زیادہ کا اللہ کی رضا کے لیے مل جانے کا جو عمل ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ید اللہ علی الجمع، جب کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور جماعت بن جاتی ہے تو اللہ کا ان پر ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور جس جماعت کی تشکیل ایک تشکیل ہے، آج ہم کریں، کل کوئی اور اللہ کا بندہ کرے، اور یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ بیت ہے، یہ وہ شرف بیت ہے جس کی تشکیل مدینے والا کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا نام لینے والے، میرا ذکر کرنے والے، میرے پیار کی مالا گلے میں ڈالنے والے، میری تکبیریں بلند کرنے والے، میری تسبیحیں بیان کرنے والے، اور میری محبتیں بیان کرنے والے، کیا تو سمجھتا ہے یہ تو ہی کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، جتنا بڑا تو مجھے مانتا چلا جائے گا اتنا بڑا میں تمہیں بناتا چلا جاؤں گا۔ اور جتنا کثرت سے تو مجھے یاد کرے گا، میری طرف سے بھی اتنے کثرت کے چراغ یادوں کے روشن کر دیے جائیں گے۔ تم مر بھی جاؤ گے تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم چلے بھی جاؤ گے تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہارا گھر بنا دوں گا۔ آج صدیوں کے بعد حضرت سلطان باہو کی یادوں کے یہ چراغ اسی روشنی کا حسن ہے جو پروردگار نے جلا رکھے ہیں۔ آج دوستو، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، مجھے یقین ہے بڑے شارٹ نوٹس پر یہ پروگرام آپ نے بنایا، اور جو ڈیورنگ ویک روایات ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، لوگ مصروف ہوتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے آج یہ سب کچھ ایک پروسیس ہے جس میں آپ کی محبتوں کی آزمائش بھی تھی، آپ پر ان کے کرم کا سایہ بھی تھا، اور آج ایک فیصلہ کن گھڑی بھی تھی کہ آپ اپنی جھولیوں کو اس فیضان سے بھر لیں جو فیضان بارگاہ مصطفیٰ سے چلا ہے۔ حاضرین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو عہد و پیمان ہے، یہ جو کمٹمنٹ ہے جسے بیعت کہتے ہیں، یہ ہے برائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ ہیں برائے خدا۔ اب جب آپ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتے ہیں، اور دیکھیں یہ فاصلے جو صدیوں کی صورت اختیار کی ہوئے ہیں، یہ جو گیپس ہیں، آج ہمارے دور کے، مدینے والے آقا کے اس ظاہری حیات کے دور کے، یہ گیپس ہیں سینچریز کے، لیکن اس پروردگار کو یہ پسند ہے کہ یہ صدیوں کے گیپ ختم ہو جائیں۔ اس لیے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بارگاہ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے آخری کڑی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا اور قصر نبوت میں آخری اینٹ کے طور پہ مصطفیٰ کا لگ جانا، اور پھر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہ ہونا، اور پھر وہ فیوز و برکات جو محبت مولا کا پرچار نبیوں نے کیا، اب اس کی ذمہ داری جو ہے اس امت کے علماء پر آ گئی ہے۔ ہمارے احباب آپس میں کنفیوز رہتے ہیں اس بات پر یہ علماء کیا ہوتے ہیں اور یہ بزرگان دین کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک غیب ہے، اور میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، علماء اور اولیاء دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ فرق یہ ہے جن علماء کو راہ حق نہیں ملتا ان کو علماء سو کہا گیا ہے، اور جن پر وفائے مصطفیٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے انہیں علماء حق کہا جاتا ہے۔ جو علماء حق ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اگر کوئی اس معیار پر نہیں اترتا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں ہو جاتا۔ جو شعور سے محروم ہے وہ کتاب کی دنیا میں جاتا تو ہے لیکن آصف بن برقیہ کی طرح صاحب فضل نہیں بنتا۔ کرامت ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور یہ حق اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹائٹل یہ ہو کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولی ہونے کا جو ٹائٹل ہے یہ محض کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ٹائٹل جو ہے the title that tells us someone is so close to his Lord that Allah has announced about him that he is the friend of Allah۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ٹائٹل ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، حاجی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، شاہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، اور یہ بھی منع نہیں ہے، یہ جائز ہیں، ان کا جواز ہے، ان کے بارے میں ممانت نہیں ہے، لیکن ممانت صرف اس بات کی ہے جو نہیں ہے اس کو وہ کہا جائے، یہ ممانت ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹائٹل ہے پیر طریقت رہبر شریعت، اور یہ میں نے جو ریسرچ کی ہے، طریقت آغاز سفر نہیں ہے، شریعت آغاز سفر ہے۔ تو اس ٹائٹل میں پہلی غلطی تو یہ ہے کہ پیر طریقت ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص جب تک خادم شریعت نہ ہو۔ جس نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو شریعت کے حوالے نہیں کیا، بیج زمین میں بویا جائے تو پودا اگتا ہے، لیکن وہ بھی اگر موسم کا خیال رکھا جائے، زمین کی تیاری کی جائے، پانی وقت پر لگایا جائے، حفاظت کی جائے، اب بیج بویا ہی نہیں، زمین بنائی ہی نہیں،
پانی وقت پر لگایا ہی نہیں. تو یہ جو فصل تیار ہوئی ہے خواب و خیال کی دنیا میں، اس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. اگر اس کو میں یوں عرض کروں کہ یہ ٹائٹل یوں ہونا چاہیے، لیکن یوں بھی تب ہونا چاہیے جب واقعی کوئی خادم شریعت ہو. If the criteria is someone is according to the Sharia, then he is the right to be announced that he is the humble servant of Sharia. اگر ہے ہی نہیں تو ہوائی قلعے بنا رہا ہے. اللہ 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 اللہ. اب شریعت میں نے عرض کیا نام نہیں ہے، کام ہے. کام کیا ہے؟ شریعت کا حسن قرآن سے ظاہر ہوا، اور حسن میں 4 چاند لگائے نبی کی اداؤں نے. میں آج یہ گفتگو کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چونکہ اگلے چند دن ہم مختلف شہروں میں پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ جو سیریز ہوگی پروگراموں کی یہ باضابطہ تخبیر ٹی وی پر نشر کی جائے گی. اور آج میں ایک تقاضا آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم ایک عہد و پیمان کی طرف بڑھیں. تو میں گفتگو کے اس حصے کو پیش کرنے کے بعد اس عہد و پیمان پر آپ کو لاؤں گا حضرات، اور آپ میرا دل کہتا ہے کہ آپ لبیک کہیں گے آج انشاءاللہ. اتنی محبت سے انشاءاللہ کہیں کہ رب کو پیار آ جائے. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا، شریعت نام ہی نہیں ہے، ایک کام بھی ہے، اور اس کام کا حسن ظاہر ہوا قرآن سے. یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تخلیق نہیں کیا گیا، یہ مخلوق نہیں ہے. یہ خالق کا کلام ضرور ہے، لیکن یہ تخلیق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اب اس کلام کو بیان چاہیے تھا. دیکھیے ایک بات ایک مرتبہ پھر میں دہراتا ہوں، قرآن خالق کا کلام ہے، اس کو بیان چاہیے، اور کسی بھی بیان کے لیے زبان چاہیے. اور زبان بھی عام نہیں، خاص چاہیے. اور یہ وہ خصوصیت ہے جو 1,00,000 کئی ہزار کے پاس نہیں، صرف تیرے اور میرے مصطفیٰ کے پاس. اور میں وہ خصوصیت آپ کے سامنے قرآن ہی کی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات مکمل ہو جائے گی. میرے پروردگار نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا زبانیں تو سب کے پاس ہیں، لیکن جس زبان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ حق کی ترجمان ہے. احباب گرامی توجہ فرمائیے، یہ زبان حق ترجمان بولتی ہی نہیں. ہاں بولتی ہے جب اس پر رب بولتا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اور میں اس کا ایک چھوٹا سا اور پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات مکمل ہو جائے گی. اسے نازل کیا گیا، اسے نازل کیا گیا. تو اس کا نزول ایک اہم بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے مجھے قرآن کا وہ حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا جس میں پروردگار نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کو نزول
کہ حسن میں جلوہ گر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو تو سارے اختیارات ہیں نا. اگر پتھروں میں برداشت نہیں ہے، پہاڑوں میں برداشت نہیں ہے، تو وہ جو شان والا ہے وہ تو یہ کر سکتا ہے کہ ان کو دے دیتا. یہ شان نہیں دی، ان کو بلندیاں دی مگر یہ شان نہیں دی. 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر آئے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک. سینے تو ان کے بھی خزینے بن سکتے تھے لیکن نہیں بنایا. 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبروں کو، جنہیں خود نبی کہا، جنہیں خود رسول کہا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو خلیفۃ اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، لیکن ان کے سینے کو قرآن کا خزینہ نہیں بنایا. نزول قرآن میں یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا سینہ ہوتا، کوئی ایسا وجود ہوتا، کوئی ایسی ذات ہوتی جہاں یہ قرآن جا کر قرار پکڑ جاتا. تو قرآن کے نزول میں حالانکہ نازل کرنے والا بھی بڑی شان والا ہے، نازل ہونے والا بھی بڑی شان والا ہے، اور جو میڈیم ہے اس نزول کو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچانے والا، جسے کہتے ہیں جبریل امین، وہ بھی بڑی شان والا. لیکن جبریل ہونے کے باوجود، قرآن ہونے کے باوجود، پروردگار ہونے کے باوجود، نہ وہ نازل کر رہا ہے، نہ یہ نزول میں آ رہا ہے، نہ یہ لا رہا ہے. ہاں کملی والا آ گیا تو پھر نزول بھی ہو گیا. اور میں یہاں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں نا، تو قرآن کو میں نے اصل شریعت عرض کیا. تو اب اس کا جو حسن ظاہر ہوتا ہے، قرآن کا جو حسن ظاہر ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے، اور یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے خدا کی دوستی کا دروازہ کھلتا ہے. اب جس نے اپنی زندگی کو خدا کی بندگی بنانے کے لیے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا جس طریقہ کا نام سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن نے بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامتیں دکھائے. کرامت اگرچہ قرآن کا حسین ترین باب ہے، یعنی قوت کا اظہار، طاقت کا اظہار، یہ قرآن کا حسین مظاہرہ ہے اولیاء کے حق میں. اسی بات کو معجزہ کہتے ہیں جب یہ نبی کرتے ہیں، طاقت کا اظہار. اور ہم نے دیکھا، میں ایک چھوٹا سا حصہ اس اظہار قوت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام والا نبی دا نے اپنے درباریوں سے فرمایا، اور آپ کے درباری کون تھے؟ جن تھے، انسان تھے، حیوانات تھے، چرند تھے، پرند تھے، بلکہ ہوائیں تھیں، فضائیں تھیں، خلائیں تھیں. آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، ملکہ بلقیس میرے پاس چل کے آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو ہزاروں من وزنی تخت ہے وہ یہاں لایا جائے، تاکہ جب وہ اپنے تخت کو یہاں دیکھے تو حیرت زدہ ہو جائے. کیونکہ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا تخت وہاں سے اتنے شارٹ وقت میں لایا جا سکتا. یہ اپنے درباریوں سے فرمایا. اور خود اس دربار والے کی شان یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ آپ کے ایک درباری نے کہا کہ حضور والا، ایک شخص ابھی باہر سے آیا، اس نے میری طرف دیکھا، اس کی ہیبت سے میں ڈر گیا، مجھے اس میں سے موت کی بو آ رہی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھائے اور چین لے جائے. تو آپ نے
ہوا کو حکم دیا اور اگلے لمحے وہ چین پہنچ گیا. وہاں پہنچا اور ملک الموت بھی پہنچ گیا اور اس کی جان قبض کر لی. اب جب جبریل اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا اور عرض کیا حضور والا میری حیرت دور کیجئے. فرمایا تمہاری حیرت دور کرنے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو, تم نے میرے ایک درباری کو ڈرایا کیوں؟ کہا حضور مجھے حیرت اس بات پر تھی, آپ ہی کا سوال اور آپ ہی کا جواب ہے کہ مرنا اس نے چین میں ہے, یہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ خود ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ ایک لمحے میں چین پہنچا دیا, تو خود بھی تو تخت لا سکتے تھے نا, خود نہیں لائے. کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ فرمایا میرے درباریوں اس تخت کو مجھے یہاں منگوانا ہے, کون لائے گا؟ تو قرآن نے ذکر کیا ایک جن کا, قال افریت من الجن, جنوں میں سے ایک بہت بڑی بلا ہے افریت. اس نے کہا میں لے آتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, پلک جب آپ کی مجلس کے اختتام سے پہلے چند گھنٹوں کے اندر اندر. آپ نے پسند فرمایا کہ اس سے بھی پہلے کوئی لائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. یہ جن اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں میری امت کا جو ولی ہے. اب اگر کوئی عالم ہے اور ولی نہیں ہے تو یہ اس کا قصور تو ہے نا کہ علم ہے اور خدا کی دوستی کا دروازہ نہیں کھلوا سکا. اور یہ وہ نقص ہے جس نے آج ہمارے علمیت کے دروازوں پر داغ لگا دیے. یہ جو سفلی علوم کے ماہرین ہیں, عامل ان کو بھی کہتے ہیں, وہ جھوٹ پر عمل کر کے بڑے بڑے عامل بن چکے ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے, اور دیکھو ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو سفلی علوم ہیں اور یہ جو ناری علوم ہیں یہ جلدی اثر کرتے ہیں, اور یہ جو نوری علوم ہیں یہ دیر کرتے ہیں. یہی ہمارا اپنا نقص ہے جو ہم اپنے اس کوتاہی پر پردہ ڈالنے کی لگاتے ہیں. ارے یہ کیسے ممکن ہے نور ہو کر, نوری علم ہو کر اثر دیر سے کرے اور جہنمی علوم جلد اثر کر جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عامل ہونے میں جھوٹ پر بھی کمال حاصل رکھتے ہیں, اور ہم عالم ہو کر قرآن کا علم رکھنے کے باوجود اس کے عمل میں نہیں اپنے آپ کو ڈالتے اور تہمت قرآن پر لگا دیتے ہیں. حضرات گرامی, اللہ کے اس بندے نے جن کو یوں قرآن نے متعارف کروایا, بہت بڑا تعارف ہے, کوئی عام تعارف نہیں. سنیے, قال الذی عنده علم من الکتاب. کون تعارف کروا رہا ہے؟ رحمان کروا رہا ہے. قال الذی عنده, وہ شخص کلام کرتا ہے, اس شخص نے کلام کیا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. کتاب ہے زبور, جو آج ملتی ہی نہیں ہے اپنی اصل حالت میں. ادھر ہے قرآن, اور تو قرآن کا قاری ہو کر بھی قرآن کا عامل نہیں بن سکا. تو قرآن کا حافظ ہو کر بھی قرآن کا عامل نہیں بن سکا, اور تو قرآن کا عالم ہو کر بھی قرآن کا عامل نہیں بن سکا. قرآن کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تیرا ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سمجھا نہیں ہے. بڑا لوگوں کو شوق ہے پیر بننے کا, کوئی حرج نہیں ہے, بننا چاہیے, لیکن پہلے فقیر بننا چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہاری ذمہ داری لے رہا ہوں,
تو یہ یوں جان نہیں چھوٹ جائے گی. قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کلکم رائی. تم ذمہ دار تھے. کیوں لیا ذمہ؟ باپ کا ذمہ بیٹے کا ذمہ باپ نہ بھی لے اس کی ذمہ داری ہے. شاگرد کا ذمہ استاد نہ بھی لے تو اس کی ذمہ داری ہے. مقتدی کا ذمہ امام نہ لے تو بھی ذمہ داری ہے. تو جن کو تو پکڑ پکڑ کر اپنا مرید بناتا ہے، ارے نادان، یہ ذمہ داری تو از خود لے رہا ہے، اس کا حساب تو تمہیں دینا پڑے گا نا، اس کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا. جب تم اس اہل نہیں تھے، جب ان کو تم جنت کا حقدار نہیں بنا سکتے تھے، جب تم ان کو مصطفیٰ کا وفادار نہیں بنا سکتے تھے، تو اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں. جب اس نے کہا میں لے آتا ہوں تو کہا قوی امین ہوں. اب جب یہ اللہ کا بندہ لا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا من فضل ربی. تخت آ گیا پلک جھپکنے سے پہلے. بفور دا ٹوئنکل آف دا آئیز قرآن تخت آ گیا. تو یہ کرامت تھی. کرامت کا یہ اظہار قرآن کے الفاظ میں اور رحمان کے نور میں یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کرامت اولیاء برحق ہے. اب بعض اوقات یہاں کا جو پیری مریدی کا معیار ہے وہ صبح مرید اور شام کو پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. اس لیے جو حضرات پیر بننا چاہتے ہیں نا، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ مرید نہیں ہے جو پہرا دیں گے پیر پر. یہ بھی وہ مرید ہیں جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 نے بیعت کی تھی، اور شام ہوئی تو 39,500 فرار ہو چکے تھے. اور مغرب کی نماز کی امامت کے لیے جب یہ 500 کو لے کر مسجد میں پہنچے اور امامت کے مصلی پہ حضرت امام مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے، اور یہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ سفیر حسین تھے. اللہ 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 اللہ. جب امامت کے لیے اللہ اکبر کہا تو پیچھے 500 تھے، اور جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، سب فرار ہو چکے تھے. اس لیے پیری مریدی کو بعض ہوس و ہرس کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. طلب اور طالب یہ ایک دنیا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضرات کہ یہ جو قرآن ہے یہ شریعت کا حسن ہے، اور اس کا ظہور جو ہے وہ وجود مصطفیٰ سے ہوتا ہے. اور جب یہ امتزاج حسن کے اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ قرآن کا قاری سیرت مصطفیٰ کا جلوہ بن کر قوم کے سامنے آتا ہے، تو پھر اس سے کرامات کا ظہور ہونے لگ جاتا ہے. حاضرین، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت ہمیں اس عہد و پیمان کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کمٹمنٹ کی طرف آنے کی ضرورت ہے جس میں حرص اور ہوس نہ ہو، جس میں لگن ہو، جس میں جذبے ہوں، جس میں قبولیت ہو، اور جس میں رضائے پروردگار ہو. یہ تقاضا فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. مولا، یہ جو تو ہم سے تقاضا کرے، if it is your demand that we should be the inviters of good things,
تو مولا وہ تو ٹائٹل آلریڈی تو ہمیں دے چکا ہے. وی آر دا بیسٹ ون. کنتم خیر امہ. یو آر دا بیسٹ نیشن, یو آر دا بیسٹ امہ. لیکن میرا پروردگار فرماتا ہے I have announced you that you are the best ummah, but not on the basis of your actions, good or bad, but on the basis of that you are the reciters of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. یہ ایک بنیاد دی ہے کہ تمہارے اعمال کو میں نے نہیں دیکھا. میں تو ایسا کریم ہوں کہ ایک فاحشہ عورت اگر کتے کو, پیاسے کتے کو پانی پلا کر موت کے منہ سے نکال لے تو میں اس کی فحاشی کو نظر انداز کر کے اس کے اس عمل کو کہ اس نے میری مخلوق کو موت کے دہانے سے نکالا ہے, میں تو اس کو بھی جنت سے نواز دیتا ہوں. اور پھر ایک نیک اور پارسا عورت, تہجد گزار عورت, راتوں کو جاگنے والی, شب بیدار, اس کو اس لیے جہنم بھیج دیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا مار دیا تھا. فرمایا اعمال کی بنیاد پر تمہیں خیر نہیں کہا, مصطفیٰ کی نسبت پر تمہیں خیر کہا. یعنی تمہارا سٹیٹس یہ ہے کہ being the reciter of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, you are the best one, you are the chosen one, you are the best of the ummahs, you are being the nation of Muhammad, you are the best nation, but you have to prove it. ہم جو تمہیں ٹائٹل دے رہے ہیں اس کو تم نے پروو کرنا ہے, اور وہ پروو کیسے کرنا ہے؟ خیرہ اخرجت للناس. تمہارے وجود سے خدا کی مخلوق کی محبت نظر آنی چاہیے. کسی کے بھوکے ہونے پر تمہیں تڑپ جانا چاہیے, کسی کے پیاسے ہونے پر تمہیں تڑپ جانا چاہیے. مدینے کے تاجدار کا یہ فرمان کہ اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ تو یہ دیکھے گا کہ تمہارے ساتھ والے گھر میں جو رہنے والے تھے ان کا دن کیسا گزرا, ان کی رات کیسے گزری. اور میں گفتگو کے اس مرحلے پر آپ سے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی مسجد کے بانی ہیں, ہم ایک ایسی مسجد کے نمازی ہیں, ہم ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ ہیں جس کے پیش نظر صرف لوگوں کو عبادت کا حسن دینا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو مجبوریوں اور مسائل میں گھرا ہوا دیکھ کر ان پر سب کچھ قربان کر دینا بھی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ وہ نیٹ ورک ہے جس نے ایک طرف تعلیم و تعلم کے حسن کو عام کیا, دوسری طرف ڈیزاسٹرز میں آپ جیسے محبین کو ابھارا اور آپ کی محبتوں کو غریب پروری پر لگا دیا. بغداد سے لے کر فلسطین تک, اور فلسطین سے لے کر انڈونیشیا تک, اور پاکستان سے لے کر غازہ تک, افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں تک, اس نیٹ ورک نے آپ کی محبتوں کو جس طرح محفوظ کر کے غریب پروری کی, گھر بیٹھے آپ کے لیے جو جنت کے باغات تیار کیے, اور پھر آپ نے دیکھا بات جب صداقت صدیق اکبر پر داغ بن کر لگ رہی تھی, جب فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو رسوا کیا جا رہا تھا, جب عثمان غنی کی حیا کو چیلنج کیا جا رہا تھا, جب مولا علی کی اہل بیت اطہار کے حسن میں شریک ہونے کے باوجود آل رسول کے اور پنج تن پاک کے گلدستے کا ایک پھول ہونے کے باوجود اتنا کمزور ثابت کیا جا رہا تھا کہ جناب عمر کے پاؤں کی ٹھوکر سے گرنے والا دروازہ
سیدہ کائنات کے شکم پر گر کر حمل گرا دیتا ہے اور علی روتے رہتے ہیں. یہ وہ بے بسی کے لمحات تھے جب ہر کلمہ پڑھنے والا پریشان تھا. یہ آپ ہی کی محبتیں تھیں جن کی بنیاد پر نعرہ تکبیر لگ گیا پھر. اور آج آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ہی وہ نیٹ ورک ہیں, آپ ہی وہ جماعت ہیں جنہوں نے دعوت خیر کے ہر عمل کو لبیک کہا. ممکن ہے وقتی طور پر کسی کے دل میں کوئی گمان آیا ہو, یار یہ ہر روز ایک نیا پروجیکٹ ہوتا ہے, یار ہر دفعہ ایک نئی بات ہوتی ہے, ہر دفعہ ایک نیا پروگرام ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج اس ملک میں, صرف اس ملک میں 18 مراکز کس نیٹ ورک نے بنائے ہیں؟ وہ آپ ہی نے تو بنائے ہیں. آپ ہی لوگ تو ہیں جن کی محبتیں مجتمع ہوئی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 2 اکتوبر کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں عرس مبارک میں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آئیں گے تو ایک نئی دنیا پائیں گے. اور میں یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اس وقت برمنگم کے اس عظیم مرکز حضرت سلطان باہو پر قرآن اکیڈمی کی صورت میں قرآن کی تلاوتوں کا نور اور قرآن کی حسن کا ظہور جس طرح ہو رہا ہے, اور جس طرح طالبان قرآن فہمی حاصل کر رہے ہیں, جب آپ آئیں گے, سنیں گے اور اس قافلہ کو, محبت کو سینے سے لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. آج ضرورت ہے حضرات کہ اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ ہی کا کام ہے نا, اس کو اپنے سینے سے لگائیں. اگر کسی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ میں اور آپ کوئی اچھا کام کر سکتے, اب کوئی کر رہا ہے تو ہر اچھے کام میں شریک ہو جانا بھی تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے نا. آپ کو یہ عظیم موقع ہے, یہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا نیٹ ورک آپ کا نیٹ ورک ہے, یہ آپ کی محبتوں کا امین ہے, یہ آپ کی امانتوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. کاش سندھ کی سرزمین پر آنے والے اس پانی کو جو رحمت بن کر برسا, لیکن ہمارے گناہوں کی سزا شاید اتنی سنگین تھی کہ وہ رحمت نہ رہی, وہ زحمت بن گئی. اور وہ پانی جو بہہ جائے تو پاک کر دیتا ہے, لیکن یہ بہنے والا پانی ایسا رکا, ابھی تک رکا ہوا ہے. غریب مر جائے تو اس کے لیے دفن ہونے کی جگہ باقی نہیں ہے. حاضرین, میں نے ایک ہی تقاضا آپ سے کیا ہے, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فلاں مرکز محبت سے رابطہ توڑ دو, فلاں پیر خانے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں, یا فلاں پیر خانہ ٹھیک نہیں. ارے بھائی, ہم کون ہیں کہنے والے؟ ہم تو اپنے بارے میں کوئی یقین دہانی کسی کو نہیں کرا سکتے. اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ میں نے اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے, اگر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی ایک بڑی بارگاہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو پھر اتنا وقت کہاں رہے گا میرے اور آپ کے پاس کہ ہم کسی کے عیبوں کو ڈھونڈیں, ہم کسی کے عیبوں سے پردے اٹھائیں. اور ویسے بھی کتنی بڑی اٹریکشن دی ہے مدینے کی تاجدار نے کہ رب کا یہ پیار ہے کہ تم اس کی مخلوق کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی بجائے اگر کبھی تمہیں کسی کا کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو پردے ڈال دینا, اس کے بدلے میں تمہارے عیبوں پر قیامت کے دن پردے ڈال دوں. میرے دوستو, ہمارے سامنے ایک روشن راہ موجود ہے. Can I request the youngsters come forward, brothers, and be the volunteers of Islam? Alhamdulillah, we can claim that we are the best ummah, being the ummah of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and prove that really you are the part of that ummah. You have the love with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you have to prove that love is on the basis of
reality, not on the basis of infidelity. And can I request you and suggest you, be with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Put the dust of feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your eyes and enlighten your hearts. And don't wander in the deserts of infidelity and doubts. Your mashayikh and your ulama, they are the guides from your holy Rasul sallallahu alaihi wasallam. Follow their footsteps. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں تم ایک منزل پر پہنچ جاؤ گے. میں ایک دفعہ پھر حضرت علامہ قاری امیر حسین صاحب کی قیادت میں آج کے اس روح پرور روحانی اجتماع بیادگار سلطان العارفین حضرت سلطان باہو منعقد کرنے پر اس مرکز کی تمام انتظامیہ اور اس شہر کے غیور مسلمانوں کی یہاں آمد اور اس آمد میں اظہار تعلق غلامی مصطفیٰ پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ عرض کروں گا جب کبھی ایسا پروگرام بنے تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو، چونکہ آپ کے پاس علیحدہ جگہ ہے، ان کو بھی شریک کیا کرو. ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ان کو اچھے کاموں میں شریک نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو پیچھے رکھتے ہیں. پردے میں تو پہلے ہی ہم نے ظاہر اسلام کا حسن بھی یہی ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن پیچھے دھکیل دینا یہ کہیں بھی انصاف نہیں ہے. اس لیے کہ ایک بچے کی اچھی تربیت جتنی ماں کر سکتی ہے اتنی باپ نہیں کر سکتا. ایک ماں کا وجود اگر پاک ہے اور عشق رسول کا گہوارہ ہے تو پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ماں کی گود پہلا سکول ہے. اگر اس گود میں قرآن بھی ہو، قرات قرآن بھی ہو، حفظ قرآن بھی ہو، نور قرآن بھی ہو اور عشق صاحب قرآن بھی ہو، تو ذرا سوچئے اس ماں کے وجود سے پتھر نہیں پیدا ہوں گے، پھر اس وجود سے عشق مصطفیٰ کے متوالے پیدا ہوں گے. اور اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی دعوت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا افسوسناک جو پہلو ہے اس وقت، جو عدد و شمار ہمیں مل رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جو کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی اس ملک میں رہ رہی ہے، وہ اپنی تعداد جو یہاں ان کی ہے اس سے زیادہ ان کا ریشو ہے ڈرگز میں اور جیلوں میں جانے کا. تو یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہمارا 16 سال کا نوجوان یا 18 سال کا نوجوان ڈرگز میں ہے یا جیل میں ہے یا بے حیائی کے کاموں میں ہے، تو کل جب یہ جوان ہو کر ڈرگز میں چلا جائے گا تو تمہارے کام کا بھی نہیں رہے گا، کسی کام کا بھی نہیں رہے گا. اس لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ اسی نئے سال کے آغاز میں ہم 16 پلس بلکہ 18 پلس میں نوجوانوں کے لیے عالم کورس کا انتظام ہم نے ود ہاسٹل فیسلٹیز کر دیا ہے. سو اپرچونٹی از دیئر. برمنگم میں جو نوجوان ہمارے پاس عالم کورس کرنا چاہیں، اسلام کا اسکالر بننا چاہیں، اور آپ کی یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں انگلش سپیکنگ ہونا چاہیے، بھائی انگلش سپیکنگ تو آپ نے ڈرگز کے حوالے کر دیے ہیں، اب ہم کہاں سے آپ کو دیں؟ یہ انگلش سپیکنگ ہمیں دے دو، اسلام سپیکنگ بنا کر واپس دے دیں گے تمہیں. تو یہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور پہلے آئیے پہلے پائیے کے مصداق. ہمارے پاس محدود جگہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نوجوان اس سال ہم داخل کریں، اور یہ کورس ہمارا 4 سال کا ہے. تو آفٹر 4 years دے ول بی ڈگری ہولڈرز. وہ دنیا کے جس کونے میں جائیں گے عربی سپیکنگ بھی ہوں گے، انگلش سپیکنگ بھی ہوں گے، اردو سپیکنگ بھی ہوں گے، عشق مصطفیٰ سپیکنگ بھی ہوں گے. So don't miss this opportunity. Make the intention inshallah. اگر آپ کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے، کوئی بھائی ایسا نہیں ہے، تو شاید ہمارا وہ بھائی جو آج یہاں نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ایسا بننا چاہتا ہو. سبحان اللہ، ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کی نماز جنازہ میں کھڑا ہے اور پہلی تکبیر کے بعد اسے یہ نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا بیٹا جو مرنے والے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھا رہا ہے.
ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن عاشق رسول ہے، حافظ قرآن ہے، نور قرآن سے بہرہور ہے۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لیکن آپ سب ارادہ بنائیں کہ انشاءاللہ یہاں سے مدرسہ اسلامیہ سے ایک کوچ کا انتظام آپ کریں، مہربانی کریں، اور ایک کوچ کا یہاں سے بندوبست کریں۔ آج ہماری خواتین کو، آپ نے بہنوں کو مس کیا ہے، لیکن اس دن مس نہ کریں۔ تو اپنی اپنی گاڑیوں میں خرچ زیادہ ہوتا ہے، اگر ایک کوچ کا بندوبست آپ میں سے جو ساتھی ارادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کہیں۔ 2 اکتوبر کا دن حضرت سلطان باہو کی یادگار کے طور پہ برمنگھم مرکز میں منایا جا رہا ہے، اور آپ سب کی حاضری میں اسی دعوت کے لیے آج آپ کے پاس ہم دونوں بھائی، ہماری پوری جماعت آپ کے پاس آئی ہے کہ آئیں ایک دفعہ باہو کو اندر سے دیکھیں، اور جب باہو آپ کے اندر دیکھے گا تو اے تن رب سچے دا حجرہ بن جائے۔ تو کیا آپ کو یہ دعوت قبول ہے؟ انشاءاللہ بڑی قوت کے ساتھ، اور جو انتظامیہ حضرت قاری صاحب آپ سب سے فردن فردن پوچھ لیں گے، جو دوست جانے والے ہیں اس کوچ کا کرایہ بھی پتہ کروا لیں، جتنا بنتا ہے اس کو تقسیم کر دیں، 5 پاؤنڈ بنتا ہے، 10 پاؤنڈ بنتا ہے۔ جانے کا حقیقی مظاہرہ اسی شخص نے کرنا، کسی وجہ سے نہیں بھی جا سکے لیکن وہ کرایہ جمع کروا دے آپ کو کہ بھائی میں نے جانا ہے۔ اب کسی وجہ سے نہیں جا سکا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس کی جگہ ممکن ہے کوئی ایسا شخص چلا جائے جس کو پتہ نہیں کرایہ دینے کے لیے پیسے بھی ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ 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 اللہ